ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت إلى الأسود والأحمر وإلى كل إنس وجن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العزيز الكريم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دل میں عشق نبی لب پہ نعت نبی دل میں عشق نبی لب پہ نعت نبی بس میں احمد سجائے تو کیا بات ہے. دل میں عشق نبی لب پہ نعت نبی بس میں احمد سجائے نغمہ نعت عشق محمد سے ہم نغمہ نعت عشق محمد سے ہم دل کو روشن بنائے تو کیا بات ہے. نغمہ نعت عشق محمد سے ہم دل کو روشن بنائے تو کیا بات ہے. چومنا جانیوں کو بڑا جرم ہے. چومنا جانیوں کو بڑا جرم ہے. پاسبان حرم کی نظر میں مگر کاش عقیدت سے ہم جالیاں چوم کر کاش عقیدت سے ہم خود کو مجرم بنائے تو کیا بات ہے. کاش عقیدت سے ہم جالیاں چوم کر خود کو مجرم بنائے تو کیا بات ہے. دل میں عشق نبی لب پہ نعت نبی بس میں احمد سجائے تو کیا بات ہے. روزہ پاک پر یہ ہنسی کا روفر روزہ پاک پر یہ ہنسی کا روفر سید الانبیاء ہے جہاں جلوہ گر خوش نصیبی سے ہم آ گئے ہیں یہاں خوش نصیبی سے ہم آ گئے ہیں یہاں. کاش واپس نہ جائیں تو کیا بات ہے. خوش نصیبی سے ہم آ گئے ہیں یہاں. کاش واپس نہ جائیں تو کیا بات ہے. دل میں عشق نبی لب پہ نعت نبی بس میں احمد سجائے تو کیا بات
محمد کو سجانے کے لیے ہم سب یہاں آئے ہیں، جس محفل کے اندر اللہ رب العزت کی تعریف اور اس کے پاک پیغمبر کی تعریف ہو، وہی بزم احمد ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی محفلوں کے اندر جڑنے اور جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان محفلوں میں جڑنے اور جمع ہونے سے ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے اور ہمارے ایمان کو طاقت ملتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں پہ سے گزرا کرو تو خوب چر لیا کرو، جنت کے باغوں پہ سے گزرا کرو تو خوب چر لیا کرو۔ تو آپ صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر حیران ہوئے۔ حیران کس لیے کہ ہم تو عالم دنیا میں ہیں اور جنت کے باغ تو عالم آخرت کے ہیں، ہم دنیا کے اندر رہ کر جنت کے باغات میں کیسے نفع اٹھائے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ علم و ذکر کی محفلیں جنت کے باغات ہیں، یہ جنت کے باغات ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان فرما دی وہ 100% برحق ہے۔ ہم جنت کے باغات میں بیٹھے ہیں، اب جنت کے ان باغات کے اندر آنا اور ان سے فیض اٹھانا، یہ ہمارے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ پاک اپنے دین کی بات کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور اپنے دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ کائنات کے اندر اللہ نے بے شمار قسم کی مخلوق پیدا کی اور اللہ نے اپنی مخلوقات کی ضروریات بنائی ہیں۔ ہر مخلوق کی ضرورت ہے، جانوروں کی بھی کچھ ضروریات ہیں، انسانوں کی بھی کچھ ضروریات ہیں، جنات کی بھی ضروریات ہیں۔ جتنی مخلوق میرے رب کی ہے، ہر مخلوق کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو وہ مخلوق بنایا ہے جس مخلوق کی سب سے زیادہ ضروریات ہے۔ انسان سے زیادہ ضروریات کسی مخلوق کی میرے رب نے نہیں بنائی۔ انسان کھانے کی بھی ضرورت رکھتا ہے، وہ پینے کی بھی ضرورت رکھتا ہے، وہ پہننے کی بھی ضرورت رکھتا ہے، اس کو گھر کی بھی ضرورت ہے، اس کو کاروبار کی بھی ضرورت ہے، اس کو دکان کی بھی ضرورت ہے، اس کو شادیوں کی بھی ضرورت ہے، اس کو اولاد کی بھی ضرورت ہے، اس کو رشتے ناطے بھی نبھانے ہیں اور اس کو دنیا کے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو مخلوق بنایا، اس مخلوق کی بہت ساری ضرورتیں رکھی۔ پھر اللہ نے انسان کو مخلوق بنایا جس مخلوق کی سب سے زیادہ خواہشات رکھی، کہ جتنی خواہشات آج دنیا کے انسانوں کے اندر ہیں، اللہ نے وہ خواہشات دنیا کی کسی مخلوق کے اندر نہیں رکھی۔ ہر انسان چاہتا ہے مجھے بہت سا مال ملے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا گھر خوبصورت ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا لباس اعلیٰ ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں عزت ملے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی ضروریات بھی زیادہ رکھی ہیں اور انسان کی خواہشات بھی زیادہ رکھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو مخلوق بنایا کہ اس مخلوق کے جذبات بھی سب سے زیادہ رکھے ہیں۔ انسان سے زیادہ جذبات کسی مخلوق کے نہیں ہیں، انسان سے زیادہ حاجات کسی مخلوق کی نہیں ہے، انسان سے زیادہ ضروریات کسی مخلوق کی نہیں ہے، انسان سے زیادہ خواہشات کسی مخلوق کی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محتاج انسان کو بنایا ہے۔ جس کی خواہش زیادہ وہ محتاج زیادہ، جس کی ضرورت زیادہ وہ محتاج زیادہ، جس کے جذبات زیادہ وہ محتاج زیادہ۔ تو اللہ نے سب سے محتاج بھی انسان کو بنایا اور پھر اللہ نے سب سے کمزور بھی انسان کو بنایا ہے۔ ساری مخلوقات میں سب سے کمزور اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، اور پھر اللہ نے ہمیں کمزور کیوں بنایا
اور ضروریات اللہ نے زیادہ کیوں رکھی؟ آج اتنے مجمع کے اندر ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آج ہم اپنے دلوں کی طرف غور کریں، ہمارے دلوں کے اندر کتنی خواہشات ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام بن جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ دعا پوری ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل حل ہو جائیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے دلوں میں بہت سی خواہشات رکھتے ہیں، بہت سی ضروریات رکھتے ہیں، بہت سے جذبات رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے سب سے زیادہ جب ضروریات بنائی تو پھر دنیا کا کوئی خزانہ ایسا نہیں ہے جو انسان کی ساری ضروریات کو پورا کر سکے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو ساری دنیا کے انسان کے جذبات کو سمجھ سکے۔ دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو ساری دنیا کے انسانوں کی خواہشات کو پورا کر سکے۔ دنیا میں اللہ نے کوئی طاقت ایسی نہیں بنائی۔ دنیا میں اللہ نے کسی بادشاہ کو ایسا مال نہیں عطا کیا جو ساری انسان کی ضروریات کو پورا کر دے۔ بس طالبات کو اپنی جگہ سے نہ اٹھائیں، جو آنے والے ہیں ان کو یہاں بٹھاتے رہیں، توجہ کے ساتھ بیٹھیں تاکہ بات کا تسلسل برقرار رہے۔ جو آ رہا ہے اب جس کو جہاں جگہ ملے وہ بیٹھے۔ طالبات تھوڑی سی آگے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے کمزور انسان جب ساری مخلوق میں انسان کو سب سے کمزور بنایا تو اس کمزور انسان کا واسطہ اپنی ذات سے جوڑا کہ اے انسان، اگر تو اپنی خواہشات کو پوری کرنا چاہتا ہے دنیا میں کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگر تو اپنی ضروریات کو پوری کرنا چاہتا ہے دنیا میں کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے جذبات کو سمجھا جائے تو دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے۔ اللہ کیسی ذات ہے؟ ان اولکم و آخرکم و انساکم و جناکم۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وحیکم و میتکم۔ اے انسانوں سنو، اللہ وہ ذات ہے جس سے تمہارا واسطہ ہے۔ ان اولکم و آخرکم، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ سارے کے سارے اول اور آخر، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے انسان سارے کے سارے مل جائیں۔ انساکم و جناکم، جتنے آدم سے لے کر اور قیامت تک کے انسان ہیں وہ مل جائیں۔ و جناکم، اور سارے کے سارے جنات، ارب ہا ارب جنات جتنے اللہ نے زمین کے اوپر پیدا کیے ہیں وہ سارے کے سارے مل جائیں۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں آگے حدیث قدسی بتا رہی ہوں آپ کو، وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ، سارے خشک و تر کی اگر مخلوق مل جائے، وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ، سارے تمہارے چھوٹے اور بڑے مل جائیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ ذکرکم و اناسکم، تمہارے سارے مرد مل جائیں، ساری عورتیں مل جائیں، جنات کے مذکر اور مؤنث مل جائیں، کل مخلوق اگر مل جاتی ہے۔ اور ملنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں قاموا فی صعیدکم واحد، کہ تم سب کے سب ایک میدان کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ قاموا صعیدکم، تم کھڑے ہو جاؤ کہاں؟ واحد، ایک بڑے میدان کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ اور بڑے میدان کے اندر کھڑے ہونے کے بعد کیا کرو؟ فَاسْأَلُونِي، تم سب مجھ سے سوال کرو، تم سب مجھ سے مانگو۔ سارے کے سارے انبیاء مل جائیں، سارے کے سارے نبیوں کی امتیں مل جائیں، اور پھر قبروں سے اٹھ کر آ کر انسان زندہ ہو جائیں، سارے کے سارے مرے ہوئے جنات زندہ ہو جائیں، اور سارے کے سارے زندہ جنات اس میدان کے اندر آ کر کھڑے ہو جائیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُونِي، تم سوال کرو، مجھ سے مانگو، اپنے دل کی خواہشات کو بیان کرو، اپنی حاجات کو بیان کرو، اپنی ضروریات کو بیان کرو، اپنے مسائل کو بیان کرو، اپنی مصیبتوں کو بیان کرو، اپنے آنکھوں سے آنسو کو بہاؤ، اور اپنی زبانوں سے الفاظ کو ادا کرو، یا اپنی زبانوں سے الفاظ کو نہ ادا کرو۔ کوئی اپنے دل کے اندر مانگے، کوئی اپنی زبان سے مانگے، کوئی چیخ کر مانگے، کوئی آہستہ آواز میں مانگے۔ اللہ فرماتے تم سب کھڑے ہو کر مانگو، فَاسْأَلُونِي، سوال کرو، وَيَسْمَعُوا زَجِيحَهُمْ بِاِخْتِلَافِ أَلْسِنَتِهِمْ وَبِلَهْجَاتِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں سنو، فَيَسْمَعُوا زَجِيجَهُمْ، میں تم سب کا پکارنا سنتا ہوں۔ ساری کی ساری مخلوق اگر مانگ رہی ہے میں پکارنا سنتا ہوں۔ اگر ایک بادشاہ کے دربار کے اندر اگر ایک وقت میں 10 بولیں، بادشاہ کو نہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن میرا آسمانوں کا بادشاہ کہتا ہے کہ ساری کی ساری مخلوق مانگے۔ آج انسان کا ہم سب کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟
آج ہمارے مسائل ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اللہ نے حل بیان کیا، آؤ میں آسمانوں کا رب تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ مجھ سے اپنے مسئلوں کو بیان کرو، فاسألونی، مجھ سے مانگنا سیکھو، مجھ سے کہنا سیکھو، مجھ سے طلب کرنا سیکھو، مجھ سے دعائیں کرنا سیکھو، مجھ سے درخواست کرنا سیکھو، مجھ سے التجا کرنا سیکھو، میرے آگے دامن پھیلانا سیکھو، میرے آگے ہاتھ اٹھانا سیکھو، میرے آگے آنسو بہانا سیکھو، مجھ سے گڑ گڑانا سیکھو، میرے آگے سجدے کرنا سیکھو، آؤ مجھ سے مانگو۔ دنیا کے کسی بادشاہ کے اندر طاقت نہیں ہے، آج ماں باپ کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اولاد کی خواہشات کو پورا کر دیں، لیکن رب کہتا ہے فاسألونی، سوال کرو، اور ساری کی ساری مخلوق مل کر سوال کرتی ہے۔ پھر آسمانوں کا رب کہتا ہے وَيَسْمَعُ ضَجِيعَهُمْ، میں تمہاری آوازوں کو سنتا ہوں، اور کیسے سنتا ہوں؟ وَبِاخْتِلَافِ لَهْجَاتِهِمْ وَبِاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِهِمْ، تمہاری زبانیں بھی الگ ہیں، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی ترکی بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی جرمن بولتا ہے، کوئی دنیا کی کتنی بے شمار زبانیں بولتا ہے۔ اللہ نے ایک جملے کے اندر دنیا کی ساری زبانوں کو بیان کر دیا، وَبِاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِهِمْ، تمہاری سب کی زبانیں الگ الگ ہیں، لیکن تم اللہ سے سوال کرتے ہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَبِاخْتِلَافِ لَهْجَاتِهِمْ، تمہارے لہجے الگ ہیں، تمہاری زبانیں الگ ہیں، تمہارے انداز الگ ہیں، تمہارے بول الگ ہیں، تمہاری باتیں الگ ہیں، تمہاری خواہشات الگ ہیں، تمہاری ضرورتیں الگ ہیں، تمہارے مسئلے الگ ہیں، تمہارے رونے الگ ہیں، لیکن سنو میں اکیلا رب ہوں، کوئی دل میں مانگ رہا ہے اس کی بھی سنتا ہوں، کوئی زبان سے مانگ رہا ہے اس کی بھی سنتا ہوں، کوئی زور سے بولتا ہے اس کی بھی سنتا ہوں، کوئی خاموشی سے بولتا ہے اس کی بھی سنتا ہوں۔ اگر ایک محفل میں آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب زور زور سے بولنا شروع کر دیں، کسی کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن وہ رب کائنات ہے، وہ کہتا ہے فاسألونی، تم سب مل کر مانگو، میں سب کو دینے والا ہوں۔ پھر آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تغلطه کثرت المسائل، کہ تم سب جب مل کر ایک ساتھ بولو گے تمہارے مسئلے مجھے غلطی میں نہیں ڈال سکتے۔ لا تغلطه کثرت المسائل، یہ اللہ اپنی طاقت بتا رہے ہیں۔ جس رب سے آج ہم نے مانگنا چھوڑا ہے، وہ رب اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ دیکھو میں اتنی طاقت والا ہوں، تم سب مل کر مانگتے ہو۔ لا تغلطه کثرت المسائل، تمہارے مسئلوں کی کثرت مجھے غلطی میں نہیں ڈال سکتی، تم مانگو، میں تمہارے ایک ایک مسئلے کو الگ الگ جانتا ہوں اور پوری کرنے کے اوپر قادر ہوں۔ اور پھر آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آتیتہ کل انسان مسئلتہ، میں ہر انسان کو اس کے مسئلے کے مطابق دیتا ہوں، ہر انسان کو اس کی حاجت کے مطابق دیتا ہوں، ہر انسان کو میں اس کی ضرورت کے مطابق دیتا ہوں، اس کی خواہش کے مطابق دیتا ہوں، اپنے علم کے مطابق دیتا ہوں، اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہوں۔ آؤ تم مجھ سے اپنا تعلق جوڑ لو، تم میرے در کے اوپر آنا سیکھ لو، میں اپنے در سے تمہاری ضروریات پوری کر دوں گا، تم میرے دروازے پر آنا سیکھ لو، میں اپنے خزانوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دوں گا۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ ہم سے وعدہ فرماتے ہیں وَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، آؤ اپنے مسئلے لے کر میرے دربار کے اوپر۔ آج ماں باپ کے پاس اولاد مسئلے لے کر جاتی ہے، ماں باپ وہ مسئلے حل نہیں کر سکتے، لیکن اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے وَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، آؤ سارے انسانوں اپنے مسئلے لے کر ایک رب کے پاس آ جاؤ، اپنی ضرورتیں لے کر ایک رب کے پاس آ جاؤ، اپنی خواہشات لے کر ایک رب کے پاس آ جاؤ۔ اللہ نے ہمیں دعوت دی، اور اللہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کیا کہ اگر تم سب مل کر اتنا مانگو، زمین کی ساری ضرورتیں مانگ لو، آسمان کی ساری ضرورتیں مانگ لو، اگر تم جنت کی ساری نعمتیں مانگ لو، اگر تم عرش کے برابر نعمتیں مانگ لو، اگر تم کائنات کے برابر بھی نعمتیں مانگ لو، اور ہر انسان مانگے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا ينقص ذلك مما عندي، میرے خزانے جو میرے پاس ہیں ان میں سے ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ لا ينقص ذلك مما عندي، جو خزانے میرے پاس ہیں وہ سب کے سب موجود رہیں گے، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے، میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی، تمہاری ضرورتیں حل ہو جائیں گی، میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے پاس سارے خزانے ہیں، اللہ وہ ذات ہے جو عرش
اللہ وہ ذات ہے جو عرش سے تحت الثری کی مالک ہے، اللہ وہ ذات ہے جس کے پاس عزتوں کے خزانے ہیں، اللہ وہ ذات ہے جس کے پاس مال کے خزانے ہیں، اللہ وہ ذات ہے جس کے پاس صحت کے خزانے ہیں، اللہ وہ ذات ہے جس کے پاس زندگی کے خزانے ہیں، اللہ وہ ذات ہے جس کے پاس اولاد کے خزانے ہیں، اللہ وہ ذات ہے جس کے پاس ذلتوں کے انبار ہیں، جس کو چاہے ذلتوں کا ہار پہنا دے اور جس کو چاہے عزتوں کا تاج پہنا دے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ رزق کے خزانے میرے رب کے پاس ہیں اور پانی کے خزانے میرے رب کے پاس ہیں، کل مخلوق کی تمام ضروریات کے خزانے میرے رب کے پاس ہیں۔ اب یہ رب کے خزانے ہمیں کیسے ملیں گے؟ اللہ کے خزانوں کے دروازے ہمارے لیے کیسے کھلیں گے؟ اللہ تو اعلان فرما رہے ہیں، سوال کرو، مانگو۔ آج ہم دنیا میں اللہ سے سوال بھی کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسائل حل کیوں نہیں ہوتے؟ آج ہر انسان اللہ سے اپنا سوال بیان کرتا ہے، آج ہمارے مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے؟ آج ہمارے مسئلے حل اس لیے نہیں ہوتے کہ اللہ کے خزانوں تک پہنچنے کی ایک چابی ہے، اللہ کے خزانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے ان خزانوں کو کھولنے کی ایک چابی ہے۔ جب تک وہ چابی ہمارے پاس نہیں ہوگی ہم رب کے خزانوں کے دروازے اور تالے نہیں کھول سکتے۔ اور اللہ نے اپنے خزانوں کی چابی کس کو بنایا ہے؟ اللہ نے اپنے خزانوں کی چابی در مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ اگر رب کے خزانے چاہتے ہو در مصطفیٰ کی غلامی کرو، اگر رب کے خزانے کھلوانا چاہتے ہو محمد رسول عربی کی غلامی کرو، اگر رب کے خزانوں سے اپنی حاجات پوری کرانا چاہتے ہو میرے نبی کی اتباع کرو۔ یہ ہے وہ چابی آج ہم سے گم ہو چکی ہے۔ خزانوں کے اوپر تالے لگے ہیں، چابی ہمارے پاس نہیں۔ اللہ نے تو وہ چابی 1400 سال پہلے بھیج دی تھی۔ آج اس چابی سے ہم دروازہ نہیں کھولتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ کی اطاعت جب ہوگی جب نبی کی اطاعت ہوگی۔ آج کا مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، رب کو تو مانتا ہوں مرضی اپنی کرتا ہوں، رب کو تو مانتا ہوں اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتا ہوں۔ اللہ نے تو بھیجا تھا حضور علیہ السلام کو اور پھر ساتھ میں بھیجا تو اطیعوا الرسول کہ نبی کی اتباع کی زندگی لے کر آنا، نبی کی اتباع کر آنا۔ جب نبی کی اتباع کرو گے تو پھر اللہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھولیں گے۔ آتا ہے قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھولا اور جہنم کے دروازوں کو میرے رب نے کھولا ہوا ہے۔ قیامت کے دن جہنم کے دروازے بند نہیں ہوں گے، لیکن قرآن کریم کی دوسری آیت میں دیکھیے اللہ نے جنت کے دروازوں کو بند کیا ہوا ہے۔ جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جنت کے دروازے بند ہیں۔ جہنم کے اندر انسانوں کو ڈال دیا جائے گا، لیکن جب جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو جنت کے دروازے بند ہوں گے اور جنت کے دروازے کی چابی اللہ نے محمد رسول اللہ کو بنایا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے وہ شان عطا کی جو کسی نبی کو نہیں عطا کی۔ آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ انما بعثت الى الاسود والاحمر، مجھے سارے کالے اور گوروں کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، سارے کے سارے انسانوں کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ جب تک جو شخص میری نبوت کے جھنڈے کے نیچے نہیں آئے گا رب کعبہ کی قسم اسے کامیابی نہیں مل سکتی۔ انما بعثت الى الاسود والاحمر الى کل انسان و جن، سارے انسانوں کا نبی مجھے بنا کر بھیجا گیا اور سارے جنات کا نبی بنا کر مجھے بھیجا گیا۔ اگر سارے انسان کامیابی چاہتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو در مصطفیٰ کی غلامی کرنا پڑے گی۔ اگر سارے جنات اللہ کے ہاں کامیابی چاہتے ہیں تو
انہیں بھی در مصطفیٰ کی غلامی کرنا پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما اعطیت الفاتحہ مکان الانجیل، کہ اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قرآن مجید دیا، جو آج میرے اور آپ کے گھروں کے اندر ہے، تو اس قرآن مجید کی 9 صورتوں کے اندر اللہ نے 3 آسمانی کتابوں کو بیان کر دیا، سورۃ الفاتحہ، سورۃ المائدہ اور حوامیم۔ حوامیم کی 7 صورتیں، ان 9 صورتوں کے اندر اللہ نے 3 آسمانی کتابوں کے مضامین کو بیان کیا۔ باقی پورا قرآن میرے رب اور نبی کی شان کے اندر آیا۔ اللہ کی شان دیکھنی ہے، قرآن کی آیات کو دیکھیں، نبی کی شان دیکھنی ہے، قرآن کی آیات کو دیکھیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت الى الاسود والاحمر الى كل انسان وجن، سارے کالے گوروں اور جنات اور انسان کا مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اے میری امت کے لوگوں سنو، میں اللہ نے مجھے کیسا نبی بنایا۔ وہ نبی جو جنت کی چابی ہے، اس نبی کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو پھر اللہ پاک کیا کریں گے، جب انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلا انسان میں ہوں گا، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، کہ جب انسانوں کو قبروں سے نکالا جائے گا سب سے پہلا قبر سے نکلنے والا میں ہوں گا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا کہ آپ کی شان کیا ہوگی، انا قائدہم وَإِذَا وُقِفُهُمْ، جب سارے انسان حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے مجھے سواری کے اوپر سوار کر کر لے کر آیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں تو قرآن بھرا ہوا ہے، احادیث طیبہ کے ذخیرے بھرے ہوئے ہیں، کسی ایک حدیث یا ایک آیت سے میرے نبی کی شان مکمل بیان نہیں ہو سکتی۔ بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کے مقام و مرتبے کو پہچان کر ان کی اتباع کا حق ادا کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب سارے انسان کھڑے ہوں گے تو مجھے سواری کے اوپر سوار کیا جائے گا، اور سواری کے اوپر سوار کر کر مجھے میدان حشر کی طرف لے کر آیا جائے گا۔ اور آگے کیا فرمایا، ایسا یبعثک مقام محمودہ، کہ اللہ نے مقام محمود صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا، کہ مقام محمود یعنی شفاعت اللہ نے صرف اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدر کی ہے۔ اگر اس نبی کی شفاعت چاہتے ہو تو دنیا میں اس نبی کی غلامی کر لو، اگر اس نبی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو دنیا کے اندر اس نبی کی غلامی کر لو۔ نبی کی غلامی کا مطلب ہے نبی کی اتباع کر لو، نبی کے ساتھ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کر لو۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ان آدم و جمیع الانبیاء و بنی آدم تحت لوائی، کہ قیامت کا جب دن ہوگا اور حشر کا میدان ہوگا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام و جمیع الانبیاء اور